السلام علیکم۔ آج گورننس اینڈ پبلک پالیسیز کا یہ چوتھا لیکچر ہے۔ لاسٹ ٹائم جو ہم نے ڈسکشن کی تھی وہ ہم نے کی تھی اس ٹاپک پہ کہ گڈ گورننس انڈیکیٹر لیڈ ڈاؤن بائی ورلڈ بینک۔ آج جو ہماری ڈسکشن ہوگی وہ اس پہ ہوگی گورننس انڈیکیٹرز لیڈ ڈاؤن بائی IMF یعنی انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ۔ کورس میں کچھ اور بھی ہیں جیسے ADB یعنی ایشین ڈیولپمنٹل بینک اور UNDP اور ایک اور بھی ہیں، تو وہ سارے ہم ون بائی ون کریں گے۔ تو آج جو ہم کریں گے وہ IMF کا کریں گے۔ لاسٹ ٹائم جو ہم نے کیا تھا وہ ورلڈ بینک کا کیا تھا۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم IMF کے انڈیکیٹرز کہ IMF نے گڈ گورننس کے کیا انڈیکیٹرز بتائے ہیں کہ گڈ گورننس کیا ہے۔ تو چلتے ہیں سب سے پہلے اس کے انٹروڈکشن کی طرف کہ IMF کیا کہتا ہے۔ IMF نے سب سے پہلے گورننس کے بارے میں جو بات کی تھی وہ 23 دسمبر 1998 میں کی تھی اپنی 12th ریپلینشمنٹ کانفرنس میں، جس میں وہ ایگری ہوا تھا ان پوائنٹس پہ جو میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا کہ کسی بھی گورننس کو گڈ گورننس اس وقت کہا جائے گا جب اس میں یہ تمام چیزیں پائی جائیں گی۔ اب وہ کون سے پوائنٹ ہیں ان کے اوپر آج ہم ڈسکشن کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا جو فیکٹر تھا اس میں وہ ہے اکاؤنٹیبلٹی کا۔ IMF نے کہا ہے کہ جس کنٹری کے اندر اکاؤنٹیبلٹی کا میکانزم اسٹرانگ ہوگا وہی کنٹری، اسی کنٹری کے اندر جو گورننس ہوگی وہ گڈ گورننس ہوگی۔ یہ اکاؤنٹیبلٹی کا انڈیکیٹر جو تھا وہ لاسٹ ٹائم ورلڈ بینک نے بھی بتایا تھا اور اسی کو IMF نے بھی انکلوڈ کیا اپنی گڈ گورننس میں۔ اکاؤنٹیبلٹی سے کیا مراد ہے؟ اکاؤنٹیبلٹی سے مراد یہی ہے ان کی یہاں پر کہ جتنے بھی اکنامک انسٹیٹیوشنز ہیں کنٹری کے، جتنے بھی وہ تمام انسٹیٹیوشنز ہیں جو کہ انوالو ہوتے ہیں پبلک ڈیلنگ کے اندر، ان تمام انسٹیٹیوشنز کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، یعنی ان تمام انسٹیٹیوشن کے اوپر ایک چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے۔ ان تمام انسٹیٹیوشنز کو یہ مانیٹر کرنا چاہیے، ان کے اوپر ایک مانیٹرنگ جو ہے ایک ٹیم ہونی چاہیے جو ان کو مانیٹر کرے، اسیسمنٹ کرے ان کی کہ ویدر وہ پبلک ڈیلنگ اچھی طرح سے کر رہے ہیں، کیا ان کے انسٹیٹیوشن جس پرپس کے لیے وہ انسٹیٹیوشن بنایا گیا ہے کیا وہ انسٹیٹیوشن اسی پرپس کے لیے کام کر رہا ہے یا وہ کرپشن ہے اس انسٹیٹیوشن میں۔ تو IMF کہتا ہے کہ گڈ گورننس وہی ہوگی جہاں پر جو ہے اکاؤنٹیبلٹی کا میکانزم اور انسٹیٹیوشنل اکاؤنٹیبلٹی موسٹ پروبیبلی جہاں پر اسٹرانگ ہوگی وہیں پر جو ہے گورننس کا میکانزم بھی اسٹرانگ ہوگا۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں پاکستان کے اندر سب سے بڑا مسئلہ جو ہے انسٹیٹیوشنل اکاؤنٹیبلٹی کا ہے۔ پاکستان کے اندر سب سے بڑا مسئلہ انسٹیٹیوشنل ویکنس کا ہے۔ پاکستان کے اندر انسٹیٹیوشنل اکاؤنٹیبلٹی نہ ہونے کی وجہ سے انسٹیٹیوشنل آٹوکریٹک اور کرپٹ ہو گئے ہیں۔ تو یہی بات IMF نے کی ہے کہ جب تک اکاؤنٹیبلٹی، انسٹیٹیوشنل اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی، اس کا میکانزم اسٹرینتھن نہیں کیا جائے گا کسی بھی کنٹری کے لیے، تو اس کنٹری کے اندر تب تک گڈ گورننس نہیں آ سکتی۔ پھر ہم آگے چلتے ہیں تھوڑا سا۔ سیکنڈ انڈیکیٹر کیا ہے IMF نے جو بتایا ہے وہ ہے ٹرانسپیرنسی۔ ٹرانسپیرنسی کس کو کہتے ہیں؟ ٹرانسپیرنسی کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی کام ہو رہا ہو یا جب بھی کوئی پالیسی بن رہی ہو تو لوگوں کو فری ایکسیس دی جائے انفارمیشن کی، خاص طور پہ کیونکہ IMF جو ہے اسپیسیفکلی اکنامک کو ڈیل کرتا ہے، تو ان کے نزدیک ٹرانسپیرنسی سے مراد یہ ہے کہ جتنی بھی اکنامک پالیسیز بنائی جائیں ان کو اوپن پبلک کو بتایا جائے، یعنی پبلک کو ایکسیس دی جائے، خاص طور پہ انویسٹر کو، تاکہ ان کو یہ پتہ چلے کہ اس کنٹری کی کیا اکنامک پالیسیز ہیں، اس کنٹری کے اندر کس طرح سے ڈیسیژن میکنگ ہو رہی ہے۔ یا پرائیویٹ جو انویسٹر ہوتا ہے وہ اپنا پیسہ اسی ٹائم لگاتا ہے جب اس کو یہ شیورٹی ہو کہ وہ جو ہے پروفٹ گین کرے گا۔ تو یہ کام اسی ٹائم ہو سکتا ہے جب گورنمنٹ اپنی پالیسیز، اکنامک پالیسیز کے اندر ٹرانسپیرنسی لائے گی، ایکسیس ٹو انفارمیشن دے گی انویسٹر کو کانفیڈنس ملے گا جب اس کو ایکسیس ٹو انفارمیشن ہوگی کہ گورنمنٹ کا اس پالیسی کے پیچھے کوئی ہڈن پرپز نہیں ہے۔
پاکستان کے اندر آئی ٹرانسپیرنسی کا بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. میں آپ کو اس کو تھوڑا سا ان کمپیریزن پاکستان سے بھی دے رہا ہوں تاکہ تھوڑا سا بھی آپ کو ورائٹی مل جائے ہلکی پھلکی. دیکھیں پاکستان کے اندر جب پروجیکٹس کوئی بھی شروع ہوتے ہیں تو ان کو اوپن نہیں کیا جاتا، ان کی ساری چیزیں پبلک کو نہیں بتائی جاتی کہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، کہاں لگ رہا ہے. بہت سی چیزیں پبلک سے چھپائی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے جب پبلک سے چھپائی جاتی ہیں، پبلک کو نہیں پتہ ہوتی، تو وہاں کرپشن کے چانسز میکسیمم ہوتے ہیں. تو ٹرانسپیرنسی کسی بھی کنٹری کے اندر ہونا بہت ہی ضروری ہے گڈ گورننس کے لیے. تو یہاں پر اکنامک ٹرانسپیرنسی کی کافی حد تک IMF بات کر رہا ہے کہ جتنی زیادہ آپ اکنامک ٹرانسپیرنسی کریں گے، انویسٹر کو ایکسیس دیں گے انفارمیشن کی طرف، اس کو چیزوں کے بارے میں جب پتہ ہوگا تو وہ انویسٹمنٹ کرے گا، اور تبھی ٹرانسپیرنسی کی بدولت کسی بھی کنٹری کے اندر جو گورننس ہوگی وہ گڈ گورننس ہوگی. تو یہ IMF نے ٹرانسپیرنسی کا بتایا. پھر آگے چلتے ہیں. IMF ایک نیو چیز انٹروڈیوس کراتا ہے جو ورلڈ بینک نے نہیں کہی تھی. IMF کہتا ہے رول آف لا ہونا چاہیے. کسی بھی کنٹری کے اندر گورننس اس ٹائم گڈ ہوگی جب وہاں پر رول آف لا ہوگا. رول آف لا کا کیا مطلب ہے؟ رول آف لا کا جنرلی تو مطلب اگر پولیٹیکل سینس میں دیکھیں تو یہ مطلب ہے کہ ہر انسان چاہے وہ گورا ہے، کالا ہے، امیر ہے، غریب ہے، تو وہ اس کے اوپر ایکولی لا اپلائی ہوگا، یعنی وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن لا اپلائی ہوگا، اس کو رول آف لا کہتے ہیں. یہاں کیونکہ IMF اکنامک میں نے آپ کو بتایا انسٹیٹیوشن ہے، تو یہ رول آف لا کو بھی اکنامک سینس میں دیکھے گا. تو یہ کہتے ہیں رول آف لا جس کنٹری میں ہوگا وہیں پر گڈ گورننس ہوگی. اور اس کی رول آف لا سے مراد کیا ہے کہ ایک فیئر اور پریڈکٹیبل اور سٹیبل لیگل فریم ورک بنایا جائے جس میں ہر انسان کو ایکول اکنامک اپرچونٹیز دی جائیں وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن. تو یہ اکنامک کی بات کرتا ہے کہ ہر انسان کو ایک ایکول اکنامک اپرچونٹیز دی جائیں جس میں وہ اپنی مرضی سے اپنی اکنامک ایکٹیویٹی کرے وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن. ہر ایک کو برابر کے ذرائع پرووائڈ کیے جائیں، اکنامک اپرچونٹیز دی جائیں کہ جو جہاں اپنا پروفٹ دیکھتا ہے وہاں پر آئے اس فیلڈ میں، مطلب وداؤٹ کوئی ڈسکریمنیشن نہ ہو اور ایکول اکنامک اپرچونٹیز پرووائڈ کی جائیں. اور جس کنٹری میں ایکول اکنامک اپرچونٹیز دی جائیں گی وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن، وہاں پر جو گورننس ہوگی وہ گڈ گورننس ہوگی. لیگل فریم ورک سے کیا مراد ہے؟ لیگل فریم ورک سے مراد یہ ہے کہ وہاں پر جو انویسٹر ہوگا جب اس کو لیگل کام کا مطلب پتہ ہوگا کہ یہاں پر رولز اینڈ ریگولیشنز کیا ہیں، تو وہ ایزیلی تو وہ کیا کرے گا، اپنا پیسہ انویسٹمنٹ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. پھر آگے نیکسٹ انڈیکیٹر، ہم فورتھ انڈیکیٹر پہ جاتے ہیں. یہ انڈیکیٹر ایسا انڈیکیٹر ہے جو ورلڈ بینک نے نہیں کنسیڈر کیا، یہ اس نے IMF نے انٹروڈیوس کیا ہے. IMF نے کہا ہے کہ گورننس کو بیٹر کرنے کے لیے پارٹیسپیشن ہونا بہت ضروری ہے. اب پارٹیسپیشن سے کیا مراد ہے یہاں IMF کی؟ IMF کہتا ہے جب بھی گورنمنٹ کوئی پالیسی بنا رہی ہوتی ہے، جب بھی کوئی اکنامک پالیسی بن رہی ہوتی ہے، تو گورنمنٹ کا کام ہے کہ جتنے بھی لوگ یا جو خاص طبقے کے لیے وہ پالیسی بن رہی ہے ان کی پارٹیسپیشن کروائے اور ان سے کنسلٹ کرنے کے بعد اس پالیسی کو ڈیزائن کرے. مثال کے طور پہ اگر وہ کوئی انڈسٹریلسٹ کے لیے پالیسی بنا رہی ہے تو اس کو چاہیے گورنمنٹ کو کہ جب وہ پالیسی بنا رہی ہو تو اس میں جتنے بھی سٹیک ہولڈر ہیں، یعنی سٹیک ہولڈر اس میں کون ہے؟ انڈسٹریلسٹ ہیں، وہ ٹاپ کے انڈسٹریلسٹ کو بلائے اور ان سے بات چیت کرنے کے بعد وہ انڈسٹریلسٹ کے لیے رولز اینڈ ریگولیشن ڈیزائن کرے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سٹیک ہولڈر ہیں وہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں ڈیسیژن میکنگ میں. تو ورلڈ بینک بھی IMF بھی کہتا ہے کہ وہی کنٹری گڈ ہوگا، وہیں پر گورننس اچھی ہوگی جب لوگ ڈیسیژن میکنگ میں پارٹیسپیشن کریں گے. جہاں پر سٹیک ہولڈر کو، جن کے لیے جو سٹیک ہولڈر ہیں کسی بھی پالیسی کے اندر، ان کو بٹھا کے ان سے کنسلٹ کرنے کے بعد پالیسی بنائی جائے گی تو وہی پالیسی کامیاب بھی ہوگی اور وہی گورننس گڈ بھی ہوگی. پاکستان میں ابھی جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ اگر سکولز کے لیے پالیسی بنا رہے ہیں تو ٹیچرز کو انکلوڈ نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے، جو اچھے
ایجوکیشنلسٹ ہیں ان کو انکلوڈ نہیں کیا جائے گا، بلکہ کیبنٹ بیٹھ کے خود ہی ڈیسیژن کر کے امپلیمنٹ کرے گی، وہ پالیسی فیل ہو جاتی ہے، کیونکہ جو میجر سٹیک ہولڈر ہیں وہ اگر اس چیز کو اپوز کر رہے ہیں وہ پالیسی امپلیمنٹ ہی نہیں ہو سکے گی۔ تو پاکستان کے اندر اس ٹائم یہی ایک کافی بڑا مسئلہ ہے کہ پاکستان کے اندر سٹیک ہولڈر کو پارٹیسپیشن نہیں دی جا رہی، اس لیے پاکستان کی گورننس کے اندر کرائسس ہے، بیڈ گورننس ہے پاکستان کے اندر۔ تو یہ چار انڈیکیٹر بتائے ہیں گورننس نے، تاکہ گورننس کے 4 انڈیکیٹر بتائے گئے ہیں، اور یہی آئی ایم ایف نے جو ہے آئی ایم ایف نے بتائے ہیں، اور جو ورلڈ بینک تھی اس سے ہٹ کے بھی اس نے 1-2 چیزیں بتائے ہیں۔ تو اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔